اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق ینجی والکاذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ سچ بولا جائے اور دوسرا یہ کہ جھوٹ سے بچا جائے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کرتا ہے تو وہ سچ بولنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی عادت انسان کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، آپ حکم فرمائیں کہ کوئی ایک برائی میں چھوڑ دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اور جب وہ دوبارہ واپس گھر گیا تو رات کو اسے خیال آیا کہ میں شراب پینے جاؤں، اسے زنا کا خیال آیا، اسے شراب پینے کا خیال آیا، اسے چوری کا خیال آیا۔ تو جب بھی کسی بھی برائی کا خیال آتا تو یہ سمجھ کر اپنا ہاتھ اس برائی سے روک لیتا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ صبح حاضر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو عرض کرنے کا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک برائی چھوڑنے کی وجہ سے میری ساری برائیاں جو چھوٹ گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سچی بات کہیں، سچ بولیں۔ عزیز سامعین، ایک اخلاقی قصہ ہے، کہاوت ہے کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا جنگل میں، اور ایک دن اس کو شرارت سوجی اور اس نے پہاڑی پہ چڑھ کر محلے والوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ محلے والے اس کی جان بچانے کے لیے تمام اوزار لے کر جنگل کی طرف بڑھے، لیکن وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی شیر نہیں ہے۔ واپس آ گئے۔ اس نے کہا کہ شاید شیر بھاگ گیا ہوگا ہماری شور شرابہ سن کر، لیکن دوسری مرتبہ اس شرارتی لڑکے نے، چرواہے نے، پھر یہی جو شرارت کی۔ تمام محلہ پھر دوبارہ اس کی جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بڑھے، تو وہاں پہ شیر کو نہ پا کر اس کو برا بلا کہہ کر واپس آ گئے، اور ان کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا کہ یہ صرف ہمیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اور تیسری مرتبہ پھر واقعی شیر آ گیا، اور شیر نے پہلے اس کی بکریوں پر حملہ کیا، بکریوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور وہ لڑکا شرارتی جو تھا وہ چلاتا رہا، لیکن محلے والوں کا اعتماد چونکہ جھوٹ کی وجہ سے اٹھ چکا تھا، اور شیر نے اس کو بھی چیر پھاڑ دیا۔ لیکن جو ہے بعد میں ان کو پتہ چلا کہ واقعی شیر نے اس کو ہلاک کر دیا، لیکن کیا تھا کہ اس نے پہلے جو شرارت کے طور پر جھوٹ بولا تھا اور بعد میں وہی سچ ثابت ہوا، لیکن چونکہ محلے والوں کا اعتماد اس سے اٹھ چکا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔ اور دوسری طرف سچائی کی اگر بات کریں گے تو یہاں میں بھی میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک لکڑہارا جو تھا وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر کے جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ اور ایک دن جو لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلاڑا لے کر جنگل میں گیا، ندی کے کنارے لکڑیاں جو ہے وہ کاٹ رہا تھا کہ اچانک کلاڑی جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں گر گئی، کیونکہ ندی جو ہے وہ بہت گہری تھی، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھ کر رونے لگا کہ میں جو ہے وہ یہی میرا سرمایہ تھا کہ میں اس ہتھیار سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، آج وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو اچانک جو ہے خدا کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ جو ہے وہ اس ندی سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ اے لکڑہارے، تم کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ اپنا حال بتاتا ہے کہ میرا ایک لاڑا تھا جو لکڑیاں کاٹتے ہوئے ندی میں گر گیا۔ تو اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، میں حل کر دیتا ہوں۔ اس بوڑھے بزرگ فرشتے نے جو ہے ندی کے اندر غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد سونے کا کلاڑا ندی کے نیچے سے اٹھا لایا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا کلاڑا نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ جو ہے ندی کے اندر غوطہ لگایا اور چاندی کا کلاڑا نکال کر لایا۔ اس نے کہا یہ بھی میرا کلاڑا نہیں ہے۔ اور تیسری مرتبہ پھر وہ غوطہ زن ہوا اور اس نے اس کا اصل کلاڑا نکال کر لایا،
اور جب اس نے اپنا کلاڑا دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس نے کہا یہی میرا کلاڑا ہے، اور اس نے اس بزرگ فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا کہ اس نورانی فرشتے نے اس بزرگ کو جو ہے نا اس کی سچائی کے بدلے تینوں کلاڑے بطور انعام عطا فرما دیے۔ تو یہ ہے سچائی کا بدلہ، کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ اس میں طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں اور سچ بولیں، ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، خود بھی اس کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی اچھی اچھی باتیں جو ہے نا سننے کے لیے اس چینل پر دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔